شہرنامے میں خوش آمدید۔ بہاولپور چولستان میں بھارتی ڈرون گر کر تباہ ہو گیا۔ کھوجا والا کے مقام پر زوردار دھماکے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ عینی شاہد کے مطابق ڈرون بھارت کی طرف سے آیا اور ڈرون کا ملبہ مقامی بستی کے قریب گرا۔ ڈپٹی کمشنر گجرانوالے کی ہدایت پر اے سی صدر ناصر شہزاد ڈوگر نے چک کا مختصر کا دورہ کیا، جہاں میں علی صوبہ بھارت کا ڈرون پاک فوج کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے تباہ کر دیا تھا اور اس کا ملبہ پھینک کر خضر کے کھیتوں میں گرا تھا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے مقامی افراد سے ملاقات کی اور ان سے اس واقعے کے بارے میں معلومات لیں۔ ترجمان ڈپٹی کمشنر آفس کے مطابق ڈرون گرنے سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ایم کیو ایم پاکستان، جماعت اسلامی اور سنی تحریک، مرکزی مسلم اور مختلف سیاسی و سماجی جماعتوں کی جانب سے ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے، جبکہ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے اجلاس میں بھی مذمتی قرارداد منظور کی گئی۔ حیدرآباد سے رپورٹ کر رہے ہیں شاہزیب شیخ۔ جی شاہزیب۔ پاک افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے اور بھارتی جارحیت کے خلاف ایم کیو ایم پاکستان ڈسٹرکٹ حیدرآباد کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی علی خورشیدی نے کی۔ ریلی تلک چاڑی سے شروع ہو کر کوہ نور چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ بھارت کی جانب سے نیت پاکستانیوں کو شہید کیا، اس کا جواب وہ رافیل طیارہ جو ان کا بڑا مان تھا، اس آپریشن سندور کے نام پہ ان رافیل طیاروں کو پاکستانی افواج نے سندور بنا دیا۔ جنگ ہم نہیں چاہتے، آج بھی پاکستان کی عوام امن چاہتی ہے، لیکن جو کل رات کیا تو اس کو جواب دیا۔ اگر پھر کوئی وہ حرکت کرتا ہے تو پھر سوچے کہ دہلی میں ناشتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام کا۔ مودی تجھے ناک نہ رگڑوائی تیری زمین میں اور تیرے کو راکھ نہ چٹوائی تیرے وہ مندروں کی تو ہمارا نام بھی پاکستانی نہیں۔ رات کو دیکھا کیسا ان کو گرایا۔ سنی تحریک، جماعت اسلامی، مرکزی مسلم لیگ اور دیگر سیاسی، سماجی و تاجر تنظیموں کی جانب سے بھی اس حوالے سے ریلیاں و احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور بھارتی جارحیت کے خلاف پاک افواج کے بھرپور جواب کو سراہا گیا اور مبارکباد پیش کی گئی۔ مودی کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ رات کی تاریکی کے اندر ہم پر حملہ کرتے ہیں، اس کا بھرپور جواب ملتا ہے۔ پہلے بھی ہم نے طیارے گرائے، کل بھی ہم نے طیارے گرائے۔ پاکستانی قوم کا مورال بلند ہے۔ پاک فوج کو جو ہے خراج تحسین پیش کروں گی اور انہیں مبارکباد دوں گی ان کی اس کاوش کے اوپر۔ رات کے اندھیرے میں بھارت نے بزدلانہ حملہ پاکستان پہ کیا، لیکن الحمدللہ ہماری فوج نے 5 سے 7 جہاز اسے گرا دیے۔ میں انڈیا سمیت پوری دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستانی افواج کے ساتھ پاکستان کا بچہ ہر وقت موجود ہے۔ بلدیہ اعلیٰ حیدرآباد کے اجلاس میں بھی تمام اراکین کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف مذمتی قرارداد پیش کی گئی، جس کو میئر حیدرآباد کی جانب سے منظور کر لیا گیا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ شاہزیب شیخ، میٹرو 1 نیوز، حیدرآباد۔ اور آپ کو بتائیں گے کہ بھارت کے بزدلانہ حملے کے خلاف اور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور سول سوسائٹی کی جانب سے بڑی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکا بھارت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مزید تفصیلات ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر محمد ارشد اول کی اس رپورٹ میں۔ جی ارشد۔ یہ بات عیاں ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بز میں جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ جی ہاں بالکل، انڈیا کی طرف سے جو بزدلانہ وار کیا گیا تھا اور پاک آرمی نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، اور پاک آرمی کی اظہار یکجہتی کے لیے بہاول نگر میں سول سوسائٹی کی طرف سے ریلی نکالی گئی ہے۔ میرے ساتھ شرکا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ جی آپ بتائیے۔ رات کی تاریکی میں ہمارے بزدل دشمن نے سول آبادی، نہتے شہری، مساجد، مدارس کو نشانہ بنا کر یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا دشمن انتہائی بزدل دشمن ہے۔ پاکستان کے شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے منہ توڑ جواب دیا، اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ انشاءاللہ تعالی منہ توڑ جواب پہلے بھی دیا ہے، اب بھی ساتھ کھڑے ہیں، تن من دھن کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔
जी, जैसा कि आपने शुरा की बात सुनी, उनका यही कहना था कि हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंडिया के हर वार का जवाब मुंह तोड़ देंगे इंशाअल्लाह। मोदी को ये पैगाम है कि बाज आ जाओ अपने इन ओछे हथकंडों से, वरना तुम्हारी दास्तान रहेगी ना दास्तानों में। जी। वज़ीराबाद में भारत के बुज़दिलाना हमले के खिलाफ और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए अमन कमेटी की जानिब से रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत जमात उलमा इस्लाम के ज़िली अमीर हाफिज़ आबिदा रफ़ीक अलवी हाफिज़ मोहम्मद इरफान ने की। रैली में मकामी समाजी तंजीमात समेत जमात इस्लामी के ज़िली अमीर नासिर महमूद क्लेर, नायब अमीर साबिर हुसैन बट, शिया उलमा कौंसिल, जमात अहले सुन्नत और जमात अहले हदीस के मकामी रहनुमाओं ने शिरकत की। शुरा के रैली से खिताब करते हुए कहना था कि पाक अफवाज मुल्की सरहदों की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रही हैं। भारत की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाकिस्तानी कौम हमेशा से अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। भारतीय जारहियत के खिलाफ कौम और अफवाज पाकिस्तान मुत्तहिद हैं। दीना में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई। शुरा ने कौमी परचम उठा रखे थे और पाक फौज के हक में नारे बुलंद किए गए। मुक़र्रिर ने अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों और खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। रैली के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। शुरा ने कहा कि पाक फौज मुल्क की सलामती और दिफा की ज़ामिन है। थाना खानका डोगरा में SHO और रिजवान हैदर की जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SHO रिजवान हैदर का कहना है कि थाना खानका ओगरा के देरिया को जराइम से पाक करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। उनकी जगह सिर्फ और सिर्फ जेल की काल कोठरी है। मंशियात फरोश, डकैत, पुरिया, तमाम तर जो लोग हैं ये मुआशरे का नासूर है। DPO शेखुपुरा की वाज़ेह हिदायत है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएँ। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए रोज़ाना की बुनियाद पर खानका डोगरा शहर का गिरदनवा के गाँव में जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कादिरपुरा में भी पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। पाक फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैली में अंजुमन ताजिर कादिरपुरा, सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी बरादरी और हर तबका फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। रैली के शुरा ने भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए रहनुमा नून लीग मलिक अब्दुल गफ्फार डोगर, डॉक्टर अख्तर मलिक वासिफ मज़हर रवा का कहना था कि कोई सियासी तफरीक मुल्क के लिए दिफा के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। रैली का इख्तिताम किला कहना था कि कासिम बाग मुल्तान पर हुआ। और अब आपको बताएंगे कि पत्तोक्यू में नेशनल हाईवे मैदान जंग बना रहा। मुजाहिरीन ने दीनानाथ टोल प्लाजा के कलेक्शन केबिन्स को उखाड़ फेंका और आग लगा दी, जबकि ट्रैफिक घंटों जाम रहा। फूलनगर टोल प्लाजा पर फैक्ट्री मुलाजमीन की बस ड्राइवर ने केबिन से कुछ आगे खड़ी की, जिस पर टोल प्लाजा के हमले ने गाड़ी के शीशे तोड़ दिए। शीशे टूटने से गाड़ी में मौजूद खवातीन फैक्ट्री वर्कर्स जख्मी हो गई, तो एहतजाजन फैक्ट्री वर्कर्स ने गाड़ियां सड़क में खड़ी करके नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया। नए बनने वाले टोल प्लाजे तंग मकामी लोगों की बड़ी तादाद भी एहतजाज में शामिल हो गई और मुजाहिरीन ने केबिन्स को आग लगा दी, जिसके बाद फैक्ट्री वर्कर्स पर तशद्दुद और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। इन सारे मामले में शामिल मुलाजमीन मौके से रफू चक्कर हो गए। सड़क बंद होने से गाड़ियों की मीलों लंबी कतारें लग गईं और सड़क खुलवाने के लिए आने वाले SHO थाना सदर फूलनगर तारिक महमूद का पत्थर लगने से सर भी फट गया।
مرکزی مسلم لیگ تحصیل چیچا وطنی کی جانب سے بھارتی جارحیت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے میاں عرفان رحمانی سے۔ جی عرفان، اب بتائے گا کیا تفصیلات ہیں؟ میں اس وقت مرکز شہداء سوری مل والے پل پر موجود ہوں۔ یہاں پہ ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا ہے جو پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ایک ریلی نکالی گئی ہے۔ میرے ساتھ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے ریلی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہ جو رات انڈیا نے اقدام کیا ہے، پاکستان کی مساجد پر حملے کیے ہیں، یہ ان کا بزدلانہ اقدام تھا، سوچے میں حملے کیے ہیں اور اللہ کی مہربانی سے ہماری فوج نے بھرپور جواب دیا ہے۔ ہمیں مودی ذرا گن کے بتانا جن کے اوپر لیمو باندھے تھے تم نے اور سبز مرچیں باندھی تھی، وہ تمہارے رفیل کتنے گرے ہیں؟ $300 ملین کا ایک رفیل ہے۔ اور ذرا سری نگر کے ہیڈ کوارٹر کا مجھے بتانا اس میں کتنے لوگ مرے ہیں۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہمارے ISPR نے بھی آ کر بیان دیا ہے اور ساری عوام اللہ کی مہربانی سے پورے پاکستان کی عوام اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے سانہ بسانہ کھڑیں گے۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، آصم منیر قدم بڑھاؤ، آصم منیر قدم بڑھاؤ، پاکستان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری کا کہنا تھا کہ مودی نے رات کے اندھیرے میں جو بزدلانہ حملہ کیا ہے ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور ہماری آرمی انشاءاللہ اس کا جواب دے گی۔ میانمار میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے گھریلو صارفین پریشان ہو گئے۔ مزید احوال جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری اعجاز بھٹی سے، جو اس وقت میانمار کے سوئی گیس گریڈ اسٹیشن پر شہریوں کے ساتھ ہی موجود ہیں۔ جی بالکل، مانا والا میں جو گیس ہے گھریلو صارفین اس سے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے جب ہماری بات ہوئی تو شہریوں کا کہنا تھا کہ گیس جو ہے وہ ہمیں صبح دوپہر شام دوائی کی طرح تو دی جاتی ہے 3 ٹائم، لیکن نہ اس کا پریشر ہوتا ہے۔ اگر ٹائم کی بات کریں تو ٹائم سے بھی ہٹ کر وہ 10-15-20 منٹ آتی ہے اور پھر چلی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی، بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہمارے مانا والے میں اپنا یہ سوئی گیس کا اسٹیشن گریڈ تو موجود ہے، لیکن جو انہوں نے ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے وہ اس ٹائم ٹیبل پر گیس نہیں آتی، بالکل گیس نہیں آتی۔ 2-3 ہفتے گزر گئے ہیں، ہم تو ہوٹل سے روٹی لا کر کھاتے ہیں۔ اگر پریشر آتا ہے تو وہ ایک ڈوز کی ایک طریقے سے آتا ہے، جس طرح ایک مریض کو ڈوز دیا جاتا ہے اس طرح وہ گیس چھوڑتے ہیں۔ اس سے نہ پانی گرم ہوتا ہے، نہ اس سے چائے ابلتی ہے، کچھ بھی نہیں بنتا۔ ہاں جی، یہ ہماری مانا لے کی کم بختی ہے۔ حکومت پتہ نہیں کیا کر رہی ہے، یہ گیس ملوں کو دے رہی ہے یا دوسروں کو بیچ رہی ہے، یہ ہم کو نہیں پتہ ہاں جی کیا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، یہاں پہ شہری کا یہی کہنا تھا کہ خدارہ مانا والا میں ہائی پریشر کا جو گریڈ ہے وہ لگا ہوا ہے، لیکن مانا والا کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ اس میں یہاں پہ ان کا کہنا تھا کہ خدارہ ہماری عوام کا اور مانا والا کا سوچا جائے اور اس کا پریشر جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے اور ٹائمنگ کے ساتھ جو ہے گیس وہ دی جائے۔ جی، اور اب آپ کو بتائیں گے کہ حافظ آباد میں بھی بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کے خلاف مختلف دینی، مذہبی، سماجی، کاروباری اور شہری تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ حافظ آباد میں ریلی کے شرکاء نے بھارتی جارحیت کے خلاف شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے افواج پاکستان کے حق اور وطن عزیز کی حفاظت میں نعرے بازی کی۔ پریس کلب جناح ہائی سے مختلف مذہبی، سماجی، کاروباری اور شہری تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی، ہاتھوں میں قومی پرچم اور فلیگز اٹھائے۔ ریلی کے شرکاء نے بھارتی جارحیت کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ شرکاء نے ریلی نکالتے وقت وطن کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور افواج پاکستان حق میں نعرے بازی کی۔ شرکاء ریلی کا کہنا تھا کہ وطن کی خاطر ہر بچہ، جوان، بوڑھا اور خواتین دشمن کا مقابلہ کرنے کو تیار ہے۔ اس وقت پوری قوم متحد اور افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔
پاک پتن بھارت کی جارحیت کے خلاف پریس کلب پاک پتن کے زیر اہتمام پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی اور ریلی میں سیاسی جماعتوں، شہری تنظیموں، پولیس اور ضلعی انتظامیہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر ریلی پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے اور بھارتی جارحیت، جنگی جنون اور بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف پریس کلب پاک وطن کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی، جس میں صحافیوں سمیت تمام مکتبہ فکر کے محب وطن شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دفاع پاکستان ریلی پریس کلب پاک وطن سے شروع ہو کر شہر کے وسط میں نگینہ چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شہر کی فضائی جنگی ترانوں، ملی نغموں اور بھارتی حکومت کے خلاف پاکستان اور پاکستانی فوج کے حق میں نعروں سے گونجتی رہی۔ جذبہ حب الوطنی سے سرشار ریلی کے شرکاء کا کہنا تھا کہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر قائم ہونے والا ہمارا وطن پاکستان ہمارے اجداد کی قربانی کا ثمر ہے، ہم اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وطن عزیز کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ اس وقت پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اگر بھارت جنگ کرنے سے باز نہیں آتا تو ہمارے شاہین تگنی کا ناش نچا دیں گے۔ 1965 کی جنگ سے بھی زیادہ جرأت، بہادری کی بڑی مثالیں رقم ہوں گی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ بھارتی جارحیت کے خلاف اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے صفدر آباد کے شہری سڑکوں پر نکل آئے شہریوں کا پاک فوج کے حق میں نعرے بازی اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین۔ گزشتہ شب بزدل دشمن کی جانب سے پاکستان کی مساجد اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے پر صفدر آباد کے شہری بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ ریلی میلاد چوک سے شروع ہو کر مین بازار سے ہوتی ہوئی صدر مارکیٹ پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ شرکاء نے انڈیا مرد آباد، پاک فوج زندہ باد، فلک شگاف نعرے لگائے اور بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء ریلی سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ صفدر آباد کے شہری کسی صورت سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ بزدلانہ حملے کرنے والے مکار بھارت نے رات کی تاریخ میں جو حملہ کیا اور اس سے پسپا کرنے پر مجبور کرنے والی افواج پاکستان حق میں ہر طرف نعروں کی گونج سنائی دیتی ہے۔ سیالکوٹ کے کوٹلی لوہارا کے جس گاؤں میں گزشتہ رات بھارتی ڈرون مار گرائے تھے اس کا گاؤں میں موجود ہیں نمائندہ میٹرو ون نیوز حضرت بٹ۔ ان سے جانتے ہیں کہ گاؤں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے اور ان کے کیا جذبات ہیں۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان زندہ باد۔ بھارتی جارحیت کے خلاف اور افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے پتوکی کے شہری سڑکوں پر نکل آئے اور مرکزی مسلم لیگ کے زیر تمام شہریوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ مرکزی مسلم لیگ کے زیر تمام شہریوں نے پاک فوج کے حق میں نعرے بازی کی اور انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے پر خراج تحسین پیش کیا۔ گزشتہ شب بزدل دشمن کی جانب سے پاکستان کی مساجد اور نہتے شہریوں کو نشانہ بنانے پر پتوکی کے شہری بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل آئے۔ شہریوں نے افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ریلی نکالی۔ رہنی تحصیل ہیڈ کوارٹرز اسپتال پتوکی سے شروع ہو کر ختم نبوت چوک پتوکی پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی میں سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیات کے علاوہ شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ریلی انڈیا مرد آباد، پاک فوج زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتی رہی۔ اس موقع پر مرکزی مسلم لیگ کے رہنما عبد الرشید محسن، منیر بھائی، عبد المجید سلکی، قادری عبدالستار بھٹا، سہیل صفدر، انجمن تاجران کے صدر رانا ممتاز علی سمیت لوگوں نے کافی بڑی تعداد میں شرکت کی۔
خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ شہر نامے میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ پاک بھارت کشیدگی پر دفاع پاکستان ریلی کا شاندار انعقاد کیا گیا۔ ریلی صحافیوں، سول سوسائٹی، اساتذہ، طلبہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شرکا نے پاک فوج کے حق میں بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کے دوران پاکستان ہمارا ہے، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے اور ریلی کے شرکا نے بھارت اور بزدل مودی کو دو ٹوک پیغام دیا اور کہا کہ پاکستانی عوام پاک فوج کے ساتھ مل کر ملک کا دفاع ہر قیمت پر ادا کریں گے۔ مردان چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا ہر فیصلہ 25 کروڑ عوام کا فیصلہ ہے۔ بزدل مودی اگر ہمارا پانی بند کرے گا یا جنگ مسلط کرے گا تو ہم اس کی سانسیں بند کر دیں گے۔ بزدل دشمن بھارت کا پاکستان پر حملہ، پاک فوج کا دشمن کو منہ توڑ جواب۔ پاک فوج نے اظہار یکجہتی کے لیے طلبہ اور سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں طلبہ، تاجر برادری، وکلا اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاک فوج کے حق میں فلک شگاف اور نعرے لگاتے رہے۔ فضا پاکستان، پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہم ملک کی سالمیت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ پاکستان کا ہر فرد ملک کے دفاع کے لیے پوری قوم تیار ہے۔ ریلی کے اختتام پر نوجوانوں کی طرف سے بلڈ ڈونیشن کا کیمپ بھی لگایا گیا۔ بلڈ ڈونیشن میں خون کا عطیہ کرنے کے لیے بڑی تعداد میں نوجوان شریک ہوئے اور دوسری جانب ٹی ایچ اسپتال دوبارہ میں بلڈ بینک میں خون کے عطیات دینے کا سلسلہ جاری ہے۔ نوجوان جذبہ حب الوطنی سے سرشار کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں خون کے عطیات بڑی تعداد میں جمع کروانے کے لیے موجود ہیں۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر حملے کے خلاف پاک فوج کی مؤثر کارروائیاں اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ ریلی کی قیادت صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشید میاں نیرب خورشید نے کی۔ ریلی میں نوجوانوں کی بڑی تعداد نے شرکت کرتے ہوئے پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیا۔ ممبر صوبائی اسمبلی میاں محمد ثاقب خورشیدی نے کہا کہ ہمیں اپنی مسلح افواج پر فخر ہے جس نے رات کے اندھیرے میں نہتے شہریوں پر حملہ کرنے والے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ بھارت نے جس طرح نہتے شہریوں کو نشانہ بنایا یہ کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ میاں نیرب خورشید نے کہا کہ ہمیں اپنی باصلاحیت افواج پر فخر ہے۔ بھارت نے جو کیا اس کا مؤثر اور فوری جواب دیا گیا ہے۔ پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت کو پاکستان آرمی کی کارروائیاں ہمیشہ یاد رہیں گی۔ ملک کے دیگر شہروں کی طرح پاک پتن میں بھی پاکستانی میڈیا کونسل کی جانب سے افواج پاکستان کے حق میں اور بھارتی جارحیت کے خلاف ریلی نکالی گئی جس میں صحافیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ موجودہ ملکی صورتحال کے پیش نظر پاک پتن میں بھی قائد صحافت مرکزی صدر پاکستان میڈیا کونسل مار حمید انور دلو صاحب کی ہدایت پر افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے بھارتی جارحیت، جنگی جنون اور بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی جس میں صحافیوں سمیت تمام مکتبہ فکر کی محب وطن شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دفاع پاکستان ریلی پریس کلب پاک پتن سے شروع ہو کر شہر کے وسط میں نگینا چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ شہر کی فضا جنگی ترانوں، ملی نغموں، بھارتی حکومت کے خلاف پاکستان اور پاکستانی فوج کے حق میں نعروں سے گونجتی رہی۔ پاکستان میڈیا کونسل کی طرف سے جو ریلی نکالی گئی ہے اس میں پاک پتن کے تمام عوام، تمام مکاتب فکر سے لوگ شامل ہیں اور پاک پتن کی عوام پورے پاکستان کی عوام کی طرح پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیں پاک فوج پہ فخر ہے۔ انڈیا انسان بن جاؤ، مودی انسانیت سیکھ لو، یہ نہ ہو کہ آپ کی اکیلی ریاست ختم ہو جائے۔ پاکستان کے ہونے والے شہید زندہ ہوتے ہیں لیکن آپ کے دریاؤں میں بہا دیے جاتے ہیں، اس لیے آپ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا اور ہم مٹانے کے لیے تیار ہیں۔
پاکستان ہمارے آباؤ اجداد کی قربانیوں کا ثمر ہے، ہم اس پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وطن عزیز کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، ہمیں اپنی افواج پر فخر ہے۔ اس وقت پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ 1965 کی جنگ سے بھی زیادہ جرت و بہادری کی بڑی مثالیں رقم ہوں گی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ یوسف رضا، میٹرو 1 نیوز، پاک پتن۔ جھانیہ میں بھارتی حملوں کے خلاف اور پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور دیگر سیاسی جماعتوں کی جانب سے دفاع پاکستان ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شہریوں، سول سوسائٹی، وکلاء، صحافیوں، تاجروں سمیت بچوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی شرکا نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر پاک فوج کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی کے شرکا نے پاک فوج زندہ باد، مودی مرد آباد کے نعرے لگائے۔ شرکا کا کہنا تھا کہ ہمارے حوصلے بلند ہیں، پاک فوج کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ ریلی بائی پاس سے چوک کمیٹی تک پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی۔ آخر میں ملک کی سلامتی اور افواج پاکستان کے لیے دعا کی گئی۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کیروڑ پکا بھارت کی جانب سے رات کی تاریخی میں پاکستان پر بزدلانہ حملے کے خلاف تمام ادارے متحرک ہیں۔ اسی طرح ریسکیو 1122 اور دیگر امدادی اداروں کی بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ شہری علاقوں میں ایمرجنسی سروسز کو فعال کر دیا ہے اور اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ ریسکیو انچارج محمد ندیم کا کہنا ہے کہ تمام ٹیمیں تیار ہیں اور کسی بھی ممکنہ جانی مالی نقصان کے لیے الرٹ ہے۔ اس پر مزید دیکھتے ہیں کیروڑ پکا سے حسنین خان ڈرند کی یہ رپورٹ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، ہم ہیں۔ بھارت کا پاکستان پر رات کی تاریخی میں بزدلانہ حملہ کے خلاف تمام ریاستی ادارے ہائی الرٹ ہو گئے۔ دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے تمام ادارے تیار ہیں۔ ریسکیو 1122 اور امدادی ادارے ہائی الرٹ ہو چکے ہیں۔ شہری علاقوں میں ایمرجنسی سروسز فعال کر دی گئی ہیں۔ ریسکیو انچارج محمد ندیم کا کہنا ہے کہ تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ تمام طبی عملہ الرٹ ہے، تمام ٹیمیں تیار ہیں، جانی و مالی نقصان روکنے کے لیے متحرک ہیں۔ ریسکیو انچارج محمد ندیم کا مزید کہنا تھا کہ قوم دشمن کے ناپاک عزم کے خلاف ہم سب متحد ہیں۔ افواج پاکستان ہر جارحیت کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ کیمرہ ٹیم عمران پی کے ساتھ حسنین خارند، میٹرو 1 نیوز، کیروڑ پکا۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ متحدہ پریس کلب رجسٹرڈ خانقاہ ڈوگرہ کا ہنگامی اجلاس زیر صدارت صدر میاں جمشید عباس ڈوگر کے ہمراہ منعقد ہوا۔ اجلاس میں انڈیا کے رات گئے بزدلانہ حملے کے حوالے سے تمام پہلوؤں پر گفتگو کی گئی اور خانقاہ ڈوگرہ شہر کی تمام تر صحافی برادری نے اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انڈیا کو منہ توڑ جواب دینے کا عزم کیا۔ رات گئے انڈیا کے بزدلانہ حملے پر متحدہ پریس کلب خانقاہ ڈوگرہ کا ہنگامی اجلاس میاں جمشید عباس ڈوگرہ کی زیر صدارت منعقد ہوا اور اجلاس میں تمام صحافی برادری نے شرکت کی۔ صدر میاں جمشید عباس ڈوگر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خانقاہ ڈوگرہ کی صحافی برادری اپنی پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ہم دشمن کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ انشاءاللہ خانقاہ ڈوگرہ کی صحافی برادری پہلی صف میں انڈیا کو جواب دینے کے لیے تیار ہے اور اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہو گئے۔ رات گئے انڈیا نے جو بزدلانہ حرکت کی ہے، پاک فوج نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری شفیق احمد جٹ، رانا ثقلین عباس، حاجی مظہر، سردار کامران، مدثر بھٹی، رانا اکبر، عبدالسعید نے شرکت کی۔ خانہ مال انتظامیہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ سرکاری افسران و ملازمین کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کا ضلعی افسران سے موجودہ صورتحال پر اجلاس میں ہدایت کی گئی کہ ایمرجنسی کے دوران ریسکیو اور رضاکاروں اور ایمرجنسی کو الرٹ رکھا جائے گا۔ تمام محکموں کے سٹاف کا ڈیوٹی روسٹر جاری ہوگا۔ نجی رضاکاروں سے رابطے کی ہدایت، ان کے لیے تربیتی اور ورک شاپس منعقد کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر سلمیٰ سلیمان کا کہنا تھا کہ
اس حوالے سے ان کی زیر صدر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے۔ ایمرجنسی اور ممکنہ سیلابی صورتحال کے پیش نظر متعلقہ محکموں کو تیاریوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر ریسکیو 1122 ڈاکٹر خالد محمود نے ایمرجنسی کے بارے میں جامع بریفنگ دی۔ اجلاس میں ADCG غلام مصطفیٰ سید نے بھی شرکت کی۔ ACCs نے سنیل جاوید، عامر لیاقت، طلحہ انور، ساجد اور رزاق شریک تھے۔ رات کی تاریکی میں بھارت کی شرمناک حرکت، پاکستان پر حملے کے خلاف گجرات کے شہری سڑکوں پر آ گئے۔ شہریوں نے بھارت کو پیغام دیا، جنگ تم نے شروع کی ہے اور اس کو اختتام اللہ کی مرضی سے پاکستان کرے گا۔ پاکستان فوج کی مرضی سے یہ جنگ اختتام ہوگی۔ مزید تفصیلات اب بتا رہے ہیں گجرات سے نمائندہ رانا محمد نذیر۔ جی رانا بتائیے گا۔ پاکستانی آرمی نے ان کے فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا اور اس وقت پوری قوم جو ہے الحمدللہ ایک جان ہو چکی ہے۔ پاکستانی 25 کروڑ عوام پاک فوج کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہے۔ جنگ ختم ہو یا اس سے آگے بھی بڑھے، انشاءاللہ تعالی پاکستانی عوام جو ہے، پاکستانی قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی ہے۔ میرے ساتھ شیخ عثمان موجود ہیں۔ آج اسی حوالہ سے بھارت کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ شیخ صاحب کیا پیغام دے رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم۔ ہم بھارت کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس نے رات کی اندھیری میں حملہ کیا ہے اور ہمارے فوجی جو جوان ہیں وہ سوئے نہیں تھے، انہوں نے ان کا بھرپور جواب دیا اور 6 جو ان کے جنگی جہاز ہیں انہیں مار گرایا اور انہوں نے پھر صبح کے ٹائم جو ہے وائٹ جھنڈا بھی لہرایا سلامتی کا، لیکن اس چوکی کو بھی پاکستانی فوجیوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم اپنی پاک فوج کے ساتھ الرحمن الرحیم، بھارت کا ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں جو انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، اور ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہماری جان مال سب کچھ پاک فوج۔ ایک بات کہتے بھارتی ہے کہ پاکستان کے 3 فوجی جوانوں کے آگے 80 بھارتی انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ باد ہے، پاک فوج زندہ باد ہے اور رہے گی۔ جی رات کی تاریخی میں پاکستان کی عبادت گاہوں پر انڈیا نے جو حملہ کیا یہ بزدل قوم کی نشانی ہے۔ قصور میں بھی پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ مزید دیکھتے ہیں قصور سے نمائندہ علی احمد مغل کی اس رپورٹ میں۔ قصور پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی جانب سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ ریلی میں پاک فوج کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری سیف اللہ قصوری کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج جس طرح انڈیا نے رات کے اندھیرے کے اندر چھپ کر پاکستان کے نہتے عوام پر، عبادت گاہوں پر، مسجدوں کے اوپر حملہ کر کے قرآن پاک کو جلایا ہے اور مسلمانوں کے مقدسات کو مجروح کیا ہے، یہ ایک بزدل قوم کی علامت ہے۔ مودی ہے بزدل ہے، ہندو سب سے بڑی بزدل قوم ہے، اس لیے اس نے نہتی جگہوں پر، بچوں پر، عورتوں پر حملہ کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں کہ پاک فوج ایسا جواب دے ہندوستان کو کہ انشاءاللہ ہندوستان کی نسلیں یاد رکھیں کہ کہیں سے ریٹیلیشن آئی ہے، جواب آیا ہے، تاکہ شہداء کے وارثین جو ہیں، ورثاء جو ہیں، ان کے سینے ٹھنڈے ہوں اور پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ ہم پاک فوج سے وعدہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے عوام کو جو بھی قیمت چکانی پڑے انشاءاللہ ہم چکانے کے لیے تیار ہیں، کبھی آپ سے گلہ نہیں کریں گے، آپ آگے بڑھیں۔ انڈیا نے جو رات کے اندھیرے میں چھپ کر پاکستان کی عبادت گاہوں پر حملہ کیا یہ بزدل قوم کی نشانی ہے اور ہم پاکستانی اپنی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ علی احمد مغل، میٹرو 1 نیوز، قصور۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کہ جہلم میں سولر توانائی کے میدان میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ AA پاور سولوشن نے انوریکس سولر انرجی کے ساتھ شراکت داری کرتے ہوئے بطور مجاز ڈیلر کام کا آغاز کر دیا ہے۔ نئی شراکت داری کے ذریعے صارفین کو جدید، سستی اور ماحول دوست توانائی کے حل میسر ہوں گے۔
جہلم میں ڈبل اے پاور سولوشن نے انویرکس سولر انرجی کے ساتھ باقاعدہ طور پر شراکت داری کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت کمپنی جدید سولر ٹیکنالوجی پر مبنی مصنوعات جیسے کہ سولر پینلز، انورٹرز، بیٹریز اور مکمل سولر سسٹمز فراہم کرے گی۔ افتتاحی تقریب پرائم اسکوائر مارکیٹ ریلوے روڈ پر منعقد ہوئی، جہاں عوام کو سولر توانائی سے متعلق ماہرین کی رہنمائی، لائیو ڈیمو اور خصوصی رعایتوں کا موقع فراہم کیا گیا۔ ڈبل اے پاور سولوشن کے مطابق اس شراکت داری کا مقصد گھریلو اور تجارتی صارفین کو اعلیٰ معیار کی قابل بھروسہ اور ماحول دوست توانائی فراہم کرنا ہے۔ اس موقع پر توانائی کے ماہرین نے سولر سسٹمز کے انتخاب، تنصیب اور فوائد پر روشنی ڈالی، جبکہ انویرکس کی جدید مصنوعات کو عوام کے سامنے پیش کیا گیا۔ پاکستان میں سولر انرجی کے شعبے میں ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور سولیکس نے پہلی بار پاکستان میں جدید لیتھیم EVON ٹیکنالوجی متعارف کروا دی ہے، جو توانائی کے شعبے میں انقلاب لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان میں پہلی بار فرانس اور سولیکس نے مل کر جدید لیتھیم EON بیٹریز متعارف کروانے کا اعلان کیا ہے، جو دنیا بھر میں توانائی کے جدید اور پائیدار حل کے طور پر جانی جاتی ہے۔ سولیکس کے CEO وسیم احمد، فرانس کے مینیجنگ پارٹنر انور نوید اور مینیجنگ ڈائریکٹر حق نواز نے شراکت داری کا باقاعدہ اعلان کیا۔ تقریب میں سولیکس پاور کے CEO اور چیئرمین لوئس لو اور BV پاور کے CEO نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر فرانس نے پاکستان میں پہلی بار سولیکس کے ساتھ MOU پر دستخط کیے، جس کا مقصد ملک میں سولر انرجی کا انقلاب لانا ہے۔ تقریب میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کے ایکٹیو چیئرمین جناب قیب فاضل مرزا، صدر پاک چائنا چیمبر شہزاد سرفراز اور سابق وزیر صنعت و تجارت SM تنویر نے بھی شرکت کی۔ کاشتکار فرٹیلائزر نے مری میں آل پاکستان ڈیلر کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے ڈیلرز کی شرکت ہوئی۔ معیاری کھاد، جدید زراعت اور کسانوں کی بہتری کے لیے اہم فیصلے کیے گئے۔ کاشتکار فرٹیلائزر کی جانب سے 3 روزہ آل پاکستان گولڈ پارٹنرز ڈیلر کانفرنس کا انعقاد مری کے نجی ہوٹل میں کیا گیا۔ کانفرنس کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور قومی ترانے سے ہوا، جس میں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان سے آئے ڈیلرز نے شرکت کی۔ کانفرنس میں کاشتکار فرٹیلائزر کے ٹیکنیکل سٹاف نے مختلف اقسام کی کھادوں جیسے DAP، امونیم سلفیٹ اور SOP کے فوائد سے متعلق بریفنگ دی اور ڈیلرز کے سوالات کے جوابات بھی دیے گئے۔ چیف ایگزیکٹو شیخ ارشد کا کہنا تھا کہ ہم کسان کو صرف کھاد ہی نہیں دے رہے بلکہ جدید زراعت کی مکمل رہنمائی بھی فراہم کر رہے ہیں۔ میری کامیابی آپ سب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز نے کراچی کے شہریوں کو فرسٹ ایڈ کی سہولت فراہم کرنے والی معاوننگ بائک ایمبولینس سروس متعارف کروا دی ہیں۔ بائک ایمبولینس گنجان آباد علاقوں اور شاپنگ مالز میں عوام کو فوری طبی امداد فراہم کرتی ہیں۔ یہ سروس کسی طرح لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، جانتے ہیں مزمل یاسین کی اس رپورٹ میں۔ سندھ انٹیگریٹڈ ایمرجنسی اینڈ ہیلتھ سروسز کا انوکھا اقدام، ہجوم میں ایمبولینس کا داخلہ مشکل تو بائک ایمبولینس بنے گی حل۔ رسپانس ٹیم تربیت یافتہ پیرامیڈکس پر مشتمل ہونے سے کراچی کے شہریوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ ماؤنٹین بائک ایمبولینس فوری فرسٹ ایڈ دے کر بچا رہی ہے قیمتی جانیں۔
अवामी मकामात पर बर वक्त तिब्बी इमदाद का मौसर जरिया सर्विस का दायरे कार बतदरीज दीगर इलाकों तक बढ़ाने का मंसूबा जारी है। माउंटेन बाइक एम्बुलेंस के जरिए ब्लड प्रेशर चेक, शुगर टेस्ट समेत दीगर फर्स्ट एड सहूलियात मौजूद हैं। माउंटेन साइकिल एम्बुलेंस के नर्सिंग स्टाफ के एहलकारों का बताना था कि हमें बाकायदा तौर पर हंगामी हालत से निपटने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जारी करदा SOPs के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। उसके लिए रेडी की गई है फर्स्ट एड के लिए। तो जहाँ पे किसी की तबीयत ख़राब होती कुछ होता है तो फिर हम लोग फ़ौरन से वहाँ पहुँचकर उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। माउंटेन साइकिल एम्बुलेंस के नर्सिंग स्टाफ के लिए सेन इंटीग्रेटेड एमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के हेड ऑफिस कराची में ड्यूटी शुरू होने से कबल सीनियर और जूनियर नर्सिंग स्टाफ का आपस में एक सेशन मुनक्किद करवाया जाता है, जिसमें नर्सिंग स्टाफ अपने सीनियर्स को गुज़िश्ता रोज़ की परफॉर्मेंस से आगाह करते हैं। सेन इंटीग्रेटेड एमरजेंसी एंड हेल्थ सर्विसेज के जनरल मैनेजर कामरान जुल्फ़िकार का कहना था कि 2 लोगों की टीम बनाते हैं और इस दौरान अगर किसी नर्सिंग स्टाफ की तबीयत नासाज हो या कोई फैमिली इमरजेंसी हो तो दूसरा नर्सिंग स्टाफ कमांड एंड कंट्रोल रूम को इत्तला करता है। अच्छा, हमारा मकसद जो है वो सिंध की आवाम की खिदमत करना है और इवन हमें अपने ही एहलकार की किसी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है 1122 के एहलकार की, तो हम यूँ करते हैं कि वो रेस्ट कर सकते हैं 1 घंटे के लिए, वो वापस आ सकते हैं ड्यूटी पे। इवन अगर कोई आस पास गुजरता हुआ बंदा भी देख लेता है कि हमारे एहलकार की तबीयत ख़राब हो रही है तो वो 1122 पे कॉल करेगा और हमारी सारी जितनी फ्लीट होती है मोबिलाइज हो जाती है। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ मुजम्मिल यासीन, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। भारत की जानिब से एक मरतबा फिर जारियत का मुजाहरा किया गया। शराफी गोट और स्टील टाउन में ड्रोन हमले, आबादी से दूर गुंजान आबाद इलाकों में ड्रोन हमलों के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हालिया सूरत हाल के पेश नज़र शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान। हाँ जी बिल्कुल, भारत की जानिब से आज एक मरतबा फिर जो है वो जारियत का मुजाहरा किया गया है। आज जो है वो पाकिस्तान के मुआशी अब कराची को जो है वो भारत की जानिब से निशाना बनाने की कोशिश की गई है। सुबह के औकात में शहर के 2 मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन हमले किए गए हैं। पहला ड्रोन जो है वो शराफी गोट के इलाके में हमला जो है वो किया गया और दूसरा हमला जो है वो मलीर के इलाके स्टील टाउन में जो है वो किया गया। ये दोनों ड्रोन जो गिराए गए ये आबादी से जो है वो कोसों दूर मकामात थे, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान जो है वो नहीं हुआ है। और ताहम इतला मिलने पर रेस्क्यू रज़ाकार और पुलिस रेंजर्स की भारी टीमें जो है वो जाए वक़्वा पर पहुँची थी। जो ड्रोन हमले किए गए थे भारत की जानिब से, उसके ड्रोन के कुछ हिस्सों को जो है वो तहवील में इदारों की जानिब से लिया गया। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि कराची शहर में कराची के शहरी जो है वो बिला खौफ व ख़तर अपनी सरगर्मियाँ जो है वो जारी रखे हुए हैं। अगर मेरे कैमरामैन मंसूर नसीर आपको दिखाएं तो हम इस वक्त आपको कराची में नेशनल स्टेडियम रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं। ट्रैफिक जो है वो नेशनल स्टेडियम रोड पर मामूल के मुताबिक जो है वो रवा दवा है और तमाम कराची के शहरी जो है वो बिला खौफ व ख़तर अपनी सरगर्मियाँ जो है वो कारोबारी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। कोई शहरियों को इस तमाम तर सूरत हाल पर जो है वो पैनिक नहीं है। इस हवाले से अगर सिक्योरिटी इंतज़ामात की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ ही जो है वो कराची पुलिस चीफ़ की जानिब से एक अहम इजलास जो है वो कराची पुलिस ऑफिस में तलब किया गया था और कराची के जितनी भी पुलिस की नफरी है उसकी छुट्टियाँ जो है वो मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दी गई थी। और इस हवाले से जो तमाम अजला के SSPs और जोनल DIGs हैं उनको अहम हिदायत भी जो है वो जारी की गई थी कि जितने भी शहर में अहम तनसीबात हैं वहाँ पर सिक्योरिटी को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया जाए। तो इसी तमाम तर सूरत हाल को लेकर कराची में पुलिस और रेंजर्स जो है वो हाई अलर्ट थी। इसके साथ साथ कानून नाफिज करने वाले इदारे भी जो है इन तमाम सूरत हाल पर जो है वो अपनी कड़ी नज़रें जो है वो रखे हुए थे, जिसकी वजह से कोई भी जो है वो नुकसान नहीं हुआ है। कराची के शहरी ये कहते हैं कि हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर जंग होती है तो हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े होंगे और दुश्मन को जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो जवाब दिया जाएगा। जी शुक्रिया।